ذہنی آزمائش آیا، رب کی رحمت ساتھ لایا، علمی خزانہ ہاتھ آیا، ذہنی آزمائش آیا، سیزن 17 آ گیا ذہنی آزمائش، دیکھو دیکھو آ گیا ذہنی آزمائش آ گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج آڈیشن ہے پنجاب کے شہر واربٹن کا۔ ہم واربٹن میں داخل ہو ہی رہے تھے کہ پیچھے ایک خوبصورت سی مسجد دکھائی دی، اور جی ہاں ناظرین، یہ مسجد آپ کی اور میری دعوت اسلامی کی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین کو ایصال ثواب پہنچتا رہے، یا آپ کو آپ کے انتقال کے بعد ایصال ثواب پہنچتا رہے، تو ناظرین اس کا ایک بہترین ذریعہ مسجد بنانا بھی ہے۔ جی ہاں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، کہ جو اللہ پاک کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تو آئیے، ہمیں بھی چاہیے کہ اس کام میں مل جل کر دعوت اسلامی کے ساتھ دیں اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مسجدیں بنائیں۔ آئیے چلتے ہیں واربٹن کے آڈیشن کی طرف۔ ذہنی آزمائش آ گیا، ذہنی آزمائش آیا، رب کی رحمت ساتھ لایا، علمی خزانہ ہاتھ آیا، ذہنی آزمائش آیا، سیزن 17 کتنی محنت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام اسلامی توجہ فرمائیے گا کہ صرف آپ کے پاس اسی پیپر کو حل کرنے کے لیے 12 منٹ کا ٹائم ہے، جس میں سے 2 منٹ ہو چکے ہیں، باقی آپ کے پاس 10 منٹ کا ٹائم ہے۔ 10 منٹ کے بعد آپ سے پیپر لے لیے جائیں گے۔ ذہنی آزمائش آیا، ذہنی آزمائش آیا، رب کی رحمت ساتھ لایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آپ کا نام اور کس شہر سے آپ یہاں آئے ذہنی آزمائش کے ایڈیشن کے لیے؟ رانا ساجد، ننکانہ سٹی سے حاضر ہوں۔ انشاءاللہ۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ میں سابق بینک آفیسر ہوں۔ تو کیسا فیل کر رہے ہیں آپ یہاں ایڈیشن میں شامل ہوئے ہیں، ٹیم کا حصہ بنیں گے؟ ذہنی آزمائش کا جو لائیو سلسلہ مدنی چینل پہ چلے گا، اس میں آپ کی شرکت ہوگی، ہمارے واربٹن کی آپ نمائندگی کریں گے۔ کیا فیلنگز ہے آپ کی اور کیا آپ کا ذہن؟ جی ماشاءاللہ، ڈیفینیٹلی اچھی فیلنگز ہیں، باعث مسرت ہیں یہ لمحات، اور دعا ہے کہ ان اچھے لوگوں کے ساتھ ہمارے جو تعلیم و تدریس سے وابستہ لوگ ہیں وہ ان سے وابستہ ہوں، جس سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا۔ میں جناب ننکانہ سے آیا ہوں اور میرا نام ہے شاہد حسین۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کا ذہن کیسے بنا ذہنی آزمائش کے ایڈیشن میں شامل ہونے کا؟ اس میں سر میں بیسیکلی تو مدرس ہوں، ٹیچر ہوں، اور مجھے کاشف اطاری صاحب نے موٹیویٹ کیا ہے کہ آپ اور آپ اپنے بچوں کو لے کے آئیں، اور ہمارے ذہنی آزمائش کا پروگرام ہے یہاں واربٹن شہر میں، تو آپ ضرور تشریف لائیں۔ تو میں کافی عرصہ سے ان کے ساتھ اٹیچ ہوں، اور الحمدللہ میرے ایک بیٹے نے فیضان مدینہ ننکانہ سے قرآن بھی حفظ کیا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ 5 مصلح وہ ابھی تک سنا چکا ہے الحمدللہ۔ اور اس کے بعد 3 بیٹے ہیں میرے، اور تینوں ہی الحمدللہ حافظ قرآن ہیں، اور اس لحاظ سے مجھے بھی دلچسپی پیدا ہوئی کہ میں فیضان مدینہ کے اس پروگرام میں شامل ہو جاؤں، اور جیسے ماشاءاللہ آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں، میرا بھی مائنڈ ہے کہ میں بھی انشاءاللہ ایسے ہی دین کے کام کو سر انجام دوں۔ میرا نام محمد سمیر اتاری ہے اور میرا تعلق واربٹن سے ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو کیا کرتے ہیں آپ؟ میں میٹرک کے امتحان کے بعد اب اگلی پڑھائی کے لیے تیاری کر رہا ہوں۔ یعنی کالج جانے کا ایڈیشن میں شامل ہونے کا ذہن کیسے بنا ہوگا؟ میں نے مدنی چینل پر اس کا پرومو دیکھا تھا، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ آڈیشن اس بار جو ہے وہ واربٹن میں ہونے جا رہا ہے، کہ میں بھی آڈیشن دوں، میری بھی سلیکشن ہو، میں بھی مدینہ جاؤں۔ جی میرا نام ریان احمد ہے۔ آپ کہاں سے ہیں آپ؟ جی میں مانا والا سے آیا ہوں ادھر۔ آپ کیا کرتے ہیں آپ؟ جی ویسے تو میں نے FSc کمپلیٹ کر لیا ہے میڈیکل کے ساتھ، اس کے بعد میں نے ایز اے ویب ڈیولپر شروع کیا اپنا کام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آڈیشن جاری و ساری ہے پنجاب کے شہر واربٹن کا۔ الحمدللہ ہمارا فرسٹ راؤنڈ ریٹرن ایگزام اپنے اختتام کو پہنچا، پیپر کی چیکنگ جاری ہے۔ دیکھتے ہیں کون خوش نصیب اسلام میں اس میں پاس آؤٹ ہوتے ہیں اور ہمارے اگلے راؤنڈ انٹرویو میں کوالیفائی ہوتے ہیں۔ آزمائش آیا،
ذہنی آزمائش آیا رب کی رحمت ساتھ لایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، پنجاب کے شہر واربٹن کا آڈیشن جاری و ساری ہے. الحمدللہ پیپر کی چیکنگ ہو چکی ہے. اب ان خوش نصیب اسلامی بھائیوں کے نام اناؤنس کیے جائیں گے جنہوں نے ہمارے اگلے راؤنڈ انٹرویو کے لیے کوالیفائی کیا ہے. جن اسلامی بھائی کے نام پکارے جائیں وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیے گا. پہلے اسلامی بھائی ہیں علی حنین بلدیت نواز احمد. دوسرے اسلامی بھائی ہیں محمد زہیب بلدیت اللہ رکھا. تیسرے اسلامی بھائی ہیں محمد نواز بلدیت عبد الخالق. ذہنی آزمائش آیا آزمائش آیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علی حسنین بلدیت نواز احمد. ذہنی آزمائش آیا. جی نام بتائیں گے، مختصر تارو بتائیں گے. بتائیے سنینا ہے جامعہ مینی رضویہ کا طالب علم ہوں میں، حفظ کے کلاس میں. اچھا ماشاءاللہ، حفظ کر رہے ہیں. حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوست کو فضول کلام کی مذمت سے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ادھر امام شافعی رضی اللہ عنہ نے اپنے دوست رقیق سے فرمایا ہے کہ کبھی فضول کلام مت کرنا، کیونکہ جب تم کوئی بات کہے باری کو وہ تم پر حاکم بن جائے گا اور تم اس کا غلام بن جاؤ گے. آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، ذہنی آزمائش غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا. جی نام بتائیں گے، مختصر تعارف بتائیں گے. میرا نام محمد زہیب رضا ہے. میں جامعۃ المدینہ بچے کی میں 3rd ایئر کا طالب علم ہوں. اچھا ماشاءاللہ. حضرت سیدنا لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی سے متعلق اپنے بیٹے کو کیا نصیحت فرمائی؟ حضرت سیدنا لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت یہ کی خاموشی کے متعلق کہ جب دوسرے لوگ اپنے حسن کلام پر ناز کر رہے ہوں تو تم اپنی خوبصورت خاموشی پر ناز کیجیے گا. میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں. ذہنی آزمائش آیا. اب تو نہ روک، اب تو نہ روک اے غنی، حالت سگ بگڑ گئی. حالت سے عادت سے. عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے گی. میرا نام محمد نواز بن عبد الخالق ہے. میں بچے کی کا رہائشی ہوں اور جامعۃ المدینہ بچے کی کا طالب علم ہوں اچھا ماشاءاللہ. اور درجہ ثالثہ یعنی 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. جنت کن چیزوں سے بنی ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جنت اور اس کی تعمیر کے بارے میں بتائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے، اس کی مٹی زعفران کی ہے، اس کا گارا مشک کا ہے اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہیں. لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، لاکھوں قدسی حکام خدمت پر لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں. کھٹکا اگر سحر کا ہو شام سے موت آئے کیوں. جانے سفر نصیب کو کس نے کہا مزے سے سو، کھٹکا اگر سحر کا ہو شام سے موت آئے کیوں. مال ہے راہ مار پھرتے ہیں، اور بائیں رستے نہ جا مسافر سن، مال ہے راہ مار پھرتے ہیں. محمد کاشف سلیمت طارق، اسکول ٹیچر ہوں. ویسے تو آج یہ پیپر کی تیاری وغیرہ کے سلسلے میں یہ ٹیسٹ دینے کے لیے نہیں آئے تھے، ویسے ہی ہم پروگرام میں شرکت کے لیے آئے تھے، تو یہ سلیبس کی میری تیاری بھی نہیں ہے. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، ذہنی آزمائش دونوں عالم کا دھولا. ہمارا نبی. ذہنی چلیں آزمائش جزاک اللہ جزاک خیر. اللہ، بہت شکریہ. محبوب عالم بلدیت محمد یعقوب. محمد طلحہ بلدیت آفتاب. ذہنی آزمائش آیا. جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے. کسی آدمی میں کئی عیوب ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کون سی ایک خوبی ہے جس کی بنا پر وہ اپنے تمام عیوب کو چھپا سکتا ہے؟ اور وہ ہے زبان کی حفاظت. ماشاءاللہ. آپ کا جواب درست ہے. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. ذہنی آزمائش بتائیں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں پھر کے گئے. اگلے اسلام کو دیجیے گا. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے اسلامی بھائی چارے کے جو آداب بیان فرمائے ان آداب میں سے چند بتائیں. ذہنی آزمائش آیا. ایک مسلمان کو چاہیے کہ بھائیوں سے ملاقات کے وقت خوشی و مسرت کا اظہار کرے. گفتگو کرتے وقت سلام سے ابتدا کرے. جب مل کر بیٹھیں تو ان کی وحشت دور کرتے ہوئے انہیں اپنے سے مانوس کرے. ان کے لیے کشادگی اور وسعت پیدا کرے. جب وہ جانے کے لیے کھڑے ہوں تو انہیں رخصت کرنے کے لیے دروازے تک جائیں. کوئی کلام کر رہا ہو تو خاموشی اختیار کریں اور گفتگو میں لڑائی جھگڑے کو ناپسند کریں.
ٹوپی اب تھام کے خاکے درے والا دیکھو، زنی آزمائش آیا، کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں، ٹوپی اب تھام کے خاکے درے والا دیکھو. جی نام بتائیں گے، مختصر تعارف بتائیں گے. محمد احمد رضا تاری، شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان، ڈسٹرکٹ ننکانہ زمادات. کیا ہے اسے یہ مدرسہ مدینہ بالغان ہے کیا؟ مدرسۃ المدینہ بالغان یہ ایک ایسا شعبہ ہے جن کے مقاصد میں سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ تمام عاشقان رسول کو درست قرآن پڑھانا، پھر ان کو معاشرے کا با اخلاق فرد بنانا اور ان کے عقیدے مسلک کی حفاظت کرنا. 15 سال یا اس سے زائد عمر کے عاشقان رسول کو قرآن مجید فرقان حمید یہ پڑھایا جاتا ہے مارکیٹ میں، اسکولز میں، کالجز میں، اداروں میں، جہاں پہ یعنی کہ دنیا کے ہر شعبے کے اندر جا کے یہ شعبہ کام کر رہا ہے. یہ اس کا مقصد. ماشاءاللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. جنت کا ایک دروازہ کتنا بڑا ہوگا. زنی آزمائش آیا. حضرت سیدنا عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے دروازوں کی چوکٹوں میں سے ہر 2 چوکٹ کے درمیان 40 برس کا فاصلہ ہے. عزیز علی ولدیت عطا المصطفیٰ، نعمان شہزاد ولدیت لیاقت علی. زنی آزمائش آیا. میرا نام غلام ابو بکر والمنصور احمد، میں بکر سے تشریف لایا ہوں آپ کے پاس، اور میں فرسٹ ایئر کا طالب علم کالج پڑھتا ہوں. ایک دوسرے کے کان میں بات کرنا جبکہ تیسرا موجود ہو، اس سے متعلق حدیث پاک میں کیا آیا ہے؟ زنی آزمائش حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب 3 شخص ایک جگہ ہو تو 2 شخص تیسرے کو چھوڑ کر چپکے چپکے باتیں نہ کریں یہاں تک کہ مجلس میں بہت سے لوگ نہ آ جائیں، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اس تیسرے کو رنج پہنچے گا. میرا نام عزیز علی ہے اور میں جامعۃ المدینہ امینیہ رضویہ میں پڑھتا ہوں، سیکنڈ ایئر میں. سیکنڈ ایئر میں پڑھتے ہیں. جنت کی نعمتیں کیسی ہیں. زنی آزمائش آیا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جن کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ ان کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کی ماہیت کا خیال گزرا. ماشاءاللہ. اہل جنت کا لباس کیسا ہوگا؟ زنی آزمائش آیا. جواب یہ ہے کہ جنتیوں کو سونے کے کنگن اور سبز کپڑے پہنائے جائیں گے. ابر رحمت کا یہاں زور برس نہ دیکھو، زنی آزمائش آیا. زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھیٹے، ابر رحمت کا یہاں زور برس نہ دیکھو. My name is Muhammad Talha Tari. My father name is Sanaul Akif. I am the student of first year from the Pakistan College Nankana Sahib. کھانے میں عیب نکالنا کیسا ہے؟ اس بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک کیا ہوا کرتا تھا؟ کھانے میں عیب نکالنا خلاف سنت اور مکروہ ہے، اور اگر اس سے کھانا پکانے والے یا میزبان کی دل آزاری ہو تو یہ ممنوع ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کھانے کو عیب نہیں لگایا، یعنی برا نہیں کہا، اور اگر خواہش ہوتی تو کھا لیتے، اور اگر اس کھانے کو کھانے کی خواہش نہ ہوتی تو چھوڑ دیتے. جنتیوں کے بیٹھنے کا انداز کیا ہوگا؟ جنتی لوگ تخت پر ٹیک لگا کر بیٹھیں گے. چھائی ہے اب تو چھاؤنی، حشر ہی آنا جائے کیوں. دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی، چھائی ہے اب تو چھاؤنی، حشر ہی آنا جائے کیوں. اس کلام کا مقطع سنائیں. اے تو رضا نیرا ستم، ظلم پہ گھر لے جائے ہم، کوئی بجائے سوزے غم سادے طرف بجائے کیوں. شاہد حسین ولدیت محمد اسحاق، عماد علی ولدیت محمد ساجد. زنی آزمائش آیا. میرا نام شاہد حسین ہے، ولد محمد اسحاق. بیسیکلی میں مدرس ہوں اور الحمدللہ 1996 سے لے کے ابھی تک میں ٹیچنگ کر رہا ہوں. اچھا ماشاءاللہ. اسکول میں، کالج میں کہاں پڑھاتے؟ گورنمنٹ ہائی اسکول نبی پور پیرا میں پڑھا رہا ہوں. کیا پڑھاتے ہیں؟ اردو سبجیکٹ ہے میرا، اچھا. اور ویسے الحمدللہ. تو آپ سے نصاب سے سوال کریں یا آؤٹ آف سلیبس سوال کریں؟ جدھر سے مرضی کر لیں. باہر میری تیاری کوئی نہیں تھی، جب یہاں بیٹھ گیا ہوں آگے. چلیں آپ آئے ہیں، یہی ہمارے لیے اچھی بات ہے. ماشاءاللہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اللہ پاک آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کوئی ایک شعر کسی بھی نعت کا جو آپ کو یاد ہے طرز میں سنا دیں ہمیں. جو آپ پڑھتے رہتے ہیں، جو آپ کو اچھا لگتا زیادہ. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی، یہ کلام نہیں سنتے؟ یہ تو بڑا مشہور کلام ہے.
नहीं सर कोई हाजी और शहंशाह चले माशाल्लाह, अगले इस्लाम में चले ये माशा नाम बताएंगे, अपना मुख्तसर तारुफ बताएंगे। मेरा नाम मोहम्मद अम्मार अत्तारी है। मैं ज़िला टोबा टैक्सीन तहसील कमालिया से आया हूँ। मैं फैसलाबाद जामियातुल मदीना फ़िज़ान इमाम गज़ाली का तालिब इल्म हूँ। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। अगले इस्लाम में को दीजिएगा जी। नाम बताएंगे, अपना मुख्तसर तारुफ बताएंगे। मेरा नाम अब्दुल मुबीन अत्तारी है। मेरा ताल्लुक वारबटन से है। मैंने अभी हाल ही में ICS कंप्लीट की है। अच्छा माशाल्लाह। इससे पहले कौन से सीज़न में आए थे आप, 15 में या 16 में? 16 में। सीज़न 16 में आए थे माशाल्लाह। पढ़ते कहाँ पे आप? जामियातुल मदीना फ़िज़ान इमाम गज़ाली फैसलाबाद। जाना है सर को जा चुके, दिल को करार आए क्यों, संगे दरे हुजूर से हमको खुदा न सब्र दे, जाना है सर को जा चुके, दिल को करार आए क्यों। अपनी उस शम्आ को परवाना यहाँ का मिसले परवाना फिरा करते थे जिस शम्आ के गिर्द, अपनी उस शम्आ को परवाना यहाँ का देखो। माशाल्लाह। अगले इस्लाम को दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। कसरे महबूब के पर्दे का भी जलवा देखो, खूब आंखों से लगाया, खूब आंखों से लगाया है गिलाफे काबा, गिलाफे काबा, कसरे महबूब कसरे महबूब के। चले माशाल्लाह। अगले इस्लाम पे सगीर अहमद, मोहम्मद बिलाल, वल्दियत जाहिद जावेद, सद्दाम हुसैन, वल्दियत फजल हुसैन। नाम बताएंगे, अपना मुख्तसर तारुफ बताएंगे। मोहम्मद हसनैन रज़ा तारी। मेरा ताल्लुक मानावाला से है। मैं सिटी वारबटन में जामियातुल मदीना फर्स्ट ईयर ऊला का तालिब इल्म हूँ। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वालिदैन के जो आदाब बयान फरमाए वो आदाब बताएं। वालिद को चाहिए कि नेकी व एहसान में औलाद की मदद करे और उन्हें ताकत से ज़्यादा भलाई का पाबंद ना करे। उनकी परेशानी और तंगदस्ती के वक्त उनसे किसी चीज़ का मुतालबा ना करे। उन्हें अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की इताअत व फरमाबरदारी से मना ना करे और उनकी तरबियत व परवरिश करने पर उन पर एहसान ना जितलाए। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। मैं वारबटन का रहीशी हूँ और ICS सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा माशाल्लाह। कैसे ज़हन बना ऑडिशन देने का? वो कारी साहब ने बताया, वो पढ़ाते हैं ना। अच्छा माशाल्लाह। कुरान पढ़ाते हैं। कुरान सुनते वक्त गुफ्तगू करना कैसा है? फतावा रिजविया में है, जब बुलंद आवाज़ से कुरान पाक पढ़ा जाए तो हाज़रीन पर सुनना फ़र्ज़ है, जबकि वो मजमा सुनने की गरज से हाजिर हो, वरना एक का सुनना काफ़ी है अगरचे दूसरे लोग काम में हों। ना सुनते सुन लेते हैं। कौन से सुनते हैं? वो सुन ले, ज़मी मैली नहीं होती ज़मन मैला नहीं। मैंने सुना है, इसका कोई एक शेर सुना है। ज़मी मैली नहीं होती ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। माशाल्लाह। अगले इस्लाम में भी दीजिए। सद्दाम हुसैन बिन माशाल्लाह। फजल हुसैन, जामियातुल मदीना मिनियर रज़िया वारबटन। जन्नतियों की उम्रें कितनी होंगी? हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले जन्नत में से अगर कोई बच्चा या बूढ़ा मर जाए तो जन्नत में उसे 30 साल का बना दिया जाएगा। छेड़ के गुल को नो बहार, खून हमें रुलाए क्यों, हम तो हैं आप दिल फिगार, गम में हंसी ना गवार, छेड़ के गुल को नौ बहार, खून हमें रुलाए क्यों, रहे जाना की सफा का भी तमाशा देखो, तुम मुसामे बउम्मीद सफा दौड़ लिए, रहे जाना की सफा का भी तमाशा देखो। माशाल्लाह। मोहम्मद अब्दुल्ला सरदार, वल्दियत सरदार मोहम्मद। कितनी मेहनत करके टीम आती है यामत। कब्र की कितनी और कौन कौन सी अकसाम हैं? कब्र की दो किस्में हैं, पहली लहद और दूसरी शक यानी संदूक नुमा कब्र। अर्श पर फिर क्यों ना हो महसूस लागर एड़ियां, नज्म गर्दों तो नजर आते हैं छोटे और वो पाँव, क्यों आदू गिरदे गार फिरते हैं, जान क्या है जान नजर आए, क्यों आदू गिरदे गार फिरते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, ऑडिशन था पंजाब के शहर वारबटन का, जो कि अपने अख्तिताम को पहुंचा अल्हम्दुलिल्लाह। अब इंशाअल्लाहुल करीम उन 3 खुश नसीब इस्लामी भाइयों के नाम अनाउंस किए जाएंगे जो वारबटन शहर की नुमाइंदगी करेंगे और कराची में होने वाले ज़हनी आजमाइश सीज़न 17 के मंच की ज़ीनत बनेंगे। आइए आपको ही बताते हैं वो 3 खुश नसीब इस्लामी भाई कौन हैं। पहले इस्लामी भाई हैं, नाम है उनका मोहम्मद नवाज़ वल्दियत अब्दुल खालिक,
اور دوسرے اسلامی بھائی ہیں محمد طلحہ ولدیہ ثناءاللہ ماشاءاللہ. اور آخری اسلامی بھائی ہیں محمد حسنین بھائی جنہوں نے چشتیہ میں آڈیشن دیا تھا. انشاءاللہ وہ اس ٹیم کا حصہ رہیں گے. مدنی چینل کے ناظرین ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آزمائش آیا ذہنی آزمائش آیا رب کی رحمت ساتھ لایا علم خزانہ ہاتھ آیا ذہنی آزمائش آیا سیزن 17